السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، ہم آپ کے سامنے بدعت کے پوسٹ مارٹم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 8واں سیریل ہے. آج سے جو باتیں ہم کہیں گے آپ کے سامنے، بہت آپ کو اندر سے تکلیف پہنچے گی، کیونکہ بچپن سے آپ وہ باتیں سنتے آئے ہوں گے اور جب اس کے خلاف کوئی بات سنیں گے تو آپ کو نیچرلی طور پر اندر سے محسوس ہوگا کہ یہ کیا بک رہے مولانا صاحب. تو میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں اس قسم کی ہوں جو آپ کو زیادہ تکلیف پہنچائیں وہ زیادہ مدلل ہوں. تو ہم نے بات بتائی تھی آپ سے کہ بدعت اب ہم ہر فیلڈ میں بتائیں گے کہ ہر میدان میں بدعت کہاں کہاں آئی، اور اسی بدعت کے سے ملتی جلتی چیز غلط رسمیں آئیں. دونوں باتیں ہم ایک ساتھ اب لے کر کے چلیں گے. ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، بدعت میں جو سب سے خطرناک چیز آئی وہ ہمارے عقیدے میں آئی. دیکھیں، جو یہ آپ 11ویں کر لیتے ہیں، مزار پہ چڑھا لیتے، یہ سب بہت چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ بدعتیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آئیں اور اس نے ہم کو پہنچایا لے جا کر شرک پر. تو اس لیے پہلے اس کے بارے میں سنیں. تو اس کا ہم نے کیا، ہمارے اکابرین نے اس کا نام دیا ہے کہ عقیدے میں بدعت. عقیدے میں بدعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ایک بات پالیسی کے طور پر یاد رکھیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے ہم کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے حتیٰ کہ پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتایا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو لوگوں نے ایجاد کی وہ نبی گٹری باندھ کر اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا اور ہم کو اندھیرے میں چھوڑ گیا. نعوذ باللہ، ایسا ممکن نہیں ہے. رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں نبی کے بارے میں جو بڑی اونچی اونچی باتیں کہیں، اس میں سے ایک بات جو بہت اونچی کہی وہ کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ان کے اخلاق کے بارے میں جو ہائی ڈگری استعمال کی پروردگار عالم نے، جو کسی بھی نبی کے لیے تک استعمال نہیں کی گئی. فرمایا گیا انک لعلی خلق عظیم، کہ یہ وہ نبی ہے جو اخلاق کی چوٹی پر فائز ہے. جب اللہ نے ان کو نمونہ بنایا ہے تو ان سے ہٹ کر کوئی نمونہ نہیں ہے. ایک بات، اس نمونے کا پورا ڈھانچہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. حتیٰ کہ بعض صحابی ایسے ہیں، خاص کر عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر، یہ دو صحابی ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام یوں ہی کیا ہے، مطلب ضرورت کے تحت، وہ بھی ان دونوں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پیشاب لگا. یہ کبھی بات ہے، یہ تو ایک فطری چیز ہے. آپ نے وہاں بیٹھ کر کے پیشاب کیا. آپ کی وفات کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا نبی یہاں جا کر کے بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھیں گے. بتانا آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک نبی کی کو فالو کرنے کا جذبہ ان صحابہ کرام میں تھا، اور لہذا اسی بنیاد پر ہم اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھیں. لہذا یہ باتیں جو آ رہی ہیں اب آپ کے سامنے، اتنی موٹی موٹی بات اللہ کے رسول کو چھپا کر نہیں جانا چاہیے تھا.
اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ لوگوں نے گڑھا اور پبلک کو کنفیوز کیا. ہو سکتا ہے اس میں بڑے عالم شامل ہوں, بڑے صوفی شامل ہوں, کیونکہ صوفیوں کا ایک طبقہ پہلے دن سے کیا ہے, باطل لوگ اس میں کیا ہو گئے, داخل ہو گئے. آج بھی وہ داخل ہیں اور اس دن بھی داخل تھے. لہٰذا ان لوگوں نے زبردست قسم کی جو ہے باتیں ایسی کر دی جو عقیدے میں بڑی پرابلم کی. اس میں سے ہم چند باتیں, یہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں, لیکن ہم موٹی موٹی باتیں سب بیان کریں گے. ایک عقیدہ اس میں سے یہ آیا جو اللہ کے رسول کی جانب سے نہیں تھا اور شرک پر لے کر گیا, وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے, جس کو حلول کہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی کے زمانے میں یہ عقیدہ آیا کہ علی کے اندر خدا موجود ہے, یعنی علی کی جو روح ہے وہ حقیقت میں خدا ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم بہت زیادہ دلیل نہیں دے پائیں گے کہ وہ مطلب لمبی بات کرا. ایک آپ کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں, یہ عقیدہ آیا. ایک دوسرا عقیدہ یہ آیا ہے کہ جو پروردگار عالم ہے وہی زمین پر وقتاً فوقتاً آتا رہتا ہے. ہندوؤں نے, یہ ہندو کا عقیدہ بہت پرانا عقیدہ ہے, کئی ہزار سال پرانا عقیدہ ہے, جس کو وہ لفظ اوتار کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو انکارنیشن کہتے ہیں. ہمارے مسلمانوں نے بھی اس عقیدے کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کی, اور شاعر نے کہا کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جب دوسرا ان کے جو عقائد ہیں وہ یہ کہ جبریل علیہ السلام جب معراج میں پہنچے, جہاں سے جبریل کو اللہ نے کہا کہ آپ اس کے آگے نہیں جا سکتے, بڑی مشہور بات ہے. اس کے باوجود بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب جبریل وہاں پہنچے جہاں پر اللہ سے ملاقات نبی کی ہوئی, تو جبریل دیکھ کر کے دنگ رہ گئے, ادھر بھی خدا, ادھر بھی محمد, ادھر بھی محمد, دونوں ایک ہی شکل نظر آ رہی. جبریل پریشان ہے کہ یہ کیا ہے. ایسے عقیدے داخل کیے گئے. اس کا نام ہے کہ جو محمد, جو اللہ ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کا انہوں نے کہا کہ جو عرش پہ تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے نبی میں, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. ایسے 20 اشعار کہے گئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خدا مانا گیا. یہ خطرناک عقیدے جو بدعت ہیں. بدعت کیوں ہیں؟ کیونکہ نئے ہیں, لیکن نتیجتاً یہ سب کیا ہیں؟ شرک ہے. ایک ہندو کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب ہے ہندوؤں کے مذہب کی, اپنشد کہلاتی ہے. اس میں ایک عقیدہ ہے کہ کण کण میں ایشور ہے. کण جانتے ہیں؟ ذرہ, کنڑا میں بھی استعمال ہوتا ہوگا. کण کण میں ایشور ہے, یعنی اللہ جو ہے, جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ایک نہیں, ہر چیز میں اللہ ہے. یہ عقیدہ ہندوؤں کا ایک زمانے سے رہا ہے, اپنشد میں لکھا ہوا ہے. اس نے ایک مثال دے کر کے بات کہی ہے کہ جب آپ پانی کے قطرے کو لیتے ہیں, پانی کا قطرہ دنیا میں کتنا ہے شمار ہی نہیں کر سکتے آپ. ہر قطرے میں سورج پورا نظر آتا ہے نا. جب آپ دیکھیں گے پانی میں تو سورج کی پوری تصویر نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہے سورج ایک, جس طریقے سے آپ کو ہر قطرے میں خدا نظر وہ سورج نظر آتا ہے, ایسے ہی دنیا کی ہر چیز میں خدا موجود ہے. ہمارے یہاں وحدت الوجود کے نام پر یہ عقیدہ آیا. بعد میں بڑے لوگوں نے بڑی تشریح کی اس کی, کچھ علماء نے کہ نہیں صاحب اس کا معنی ہے, ٹھیک ہے, اس کی تشریح اپنی جگہ. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بول دیتے کہ ہر کڑ کڑ میں اللہ ہے, ہم سر تسلیم خم. اتنا بڑا عقیدہ چھپا کر کے رسول اکرم کا چلا جانا مجھ جیسے تو کم طالب علم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. یہ عقیدہ بھی ہمارے درمیان میں آیا. ایک نیا عقیدہ آیا جس پر علامہ اقبال نے نشاندہی کی کہ تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم, اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم, اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے خدا ہے جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. کیا ہے؟ کہہ رہے کہ وطن کو خدا مانا جاتا ہے. جو وندے ماترم آپ نہیں پڑھتے ہیں وہی وجہ ہے کہ جو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے,
वतन को, नेशनल को, जिसको नेशनलिज्म कह करके लोगों के दरमियान में ये बात डाली गई कि साहब ये आपकी जननी है। जननी कहते हैं जिसने जन्म दिया है, भूमि को कहते हैं कि भूम आपकी जननी है और इसने आपको जन्म दिया। कुरान करीम कहता है तुम्हारी माएँ सिर्फ वो माएँ हैं जिन्होंने तुमको जन्म दिया। सौतेली माँ को भी परवरदिगार आलम माँ का दर्जा ना विरासत में देता है ना माँ का दर्जा, सिर्फ इतना एहतराम कहता है कि तुम्हारे बाप ने चूंकि शादी कर ली है ज्यादा तुमका एहतराम करो। हकीकत में उसका दर्जा उसने माँ को नहीं दिया है। हालांकि हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सौतेली माँ। अभी ज़कात का मसला है, ज़कात माँ को नहीं दी जा सकती, मालूम है आपको, लेकिन सौतेली माँ को ज़कात दे सकते हैं। क्यों? वो कैटेगरी में अल्लाह ने उसको शुमार नहीं किया। ये जो जननी इसने जन्म दिया है, ये अकीदा भी मुसलमानों में आया और इस अकीदे के नतीजे में जो खतरनाक चीज आई वो ये आई कि सारे जो मजहब है ना वो मजहब एक है। बाद लोग तकरीरें करते हैं हमारे कि देखो भाई ये सब रास्ते देखने में अलग अलग हैं, सब जाते हैं एक जगह, है ना। जब सेकुलर इज्म पर बात होती है, जब नेता लोग बात करते हैं तो जुमला बोलते हैं ना स्टेज पे, जहां पे हिंदू मुसलमान साहब इकट्ठा, बहैसियत इंसान हम सबका एहतराम करते हैं। ये बात नोट कर ले पॉलिसी की। बहैसियत इंसान मुसलमान को सिखाया गया है कि आप सबका एहतराम करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पड़ोसी कोई भी हो उसका हक है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। आपके बगल सीट पर ट्रैवल कर रहा हो भी आपका पड़ोसी है, चाहे जो है उसका आप एहतराम करें। आपके क्लासमेट में बगल बैठा हुआ उसका आप एहतराम करें। वहां पर पड़ोसी में मुस्लिम की कैद नहीं है। इंसानियत का एहतराम इस्लाम ने हमेशा सिखलाया और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे जो कर रहे हैं सब एक है और सब पहुंचेंगे जाकर एक जगह। एकदम गलत बात। बेंगलोर का जो रास्ता है उसको आपने अख्तियार किया है तो बॉम्बे आप कभी नहीं पहुंचेंगे। बेंगलोर का रास्ता बेंगलोर जाता है और बॉम्बे का रास्ता बॉम्बे जाता है। ये जो रास्ते अलग अलग हैं और कहा जा रहा है कि मंजिल एक है, एकदम गलत। इसको वहदतुल अदियान कहते हैं कि तमाम मजहब एक हैं। शायर ने कहा तकबीर का जो मतलब है नाकूस का भी मंशा है वही। नाकूस समझते, भोपा बजाते हैं, तो कहते हैं आप जैसे ये अज़ान कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम जिनको नमाजें कहते हो हिंदू के लिए पूजा है वही। एकदम गलत ये तसव्वुर लाकर डाला जा रहा है। पूजा अलग चीज है। हम नमाज में तकबीर कहते हैं और तकबीर का मतलब ये समझते हैं कि मालिक कुल इस दुनिया का अख्तियार रखने वाला तन्हा वो है, हम उसके सामने झुकते। ये जो पूजा होती है हर कंकर शंकर है, हम इसके कायल नहीं है। कुफ्र और इस्लाम का रास्ता कभी भी पैरेलल बराबर नहीं चलता। कुफ्र अगर जाता है मशरिक तो इस्लाम जाता है मगरिब। हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां उस वक्त जो भी मजहब मौजूद थे, जो उनके अकायद थे, अगर आपको जर्रा भी महसूस हुआ कि इस्लाम का कोई अमल उनसे टैली कर रहा अकीदे और इबादत में, और आपने खट से उस रास्ते को अलग किया। मिसाल देता हूं, सारे मज़ाहिब में इबादत में आंख बंद करके इबादत है ना। पूजा होती है, क्रिश्चियन होता है, सब लोग। हमारे नबी ने हमको बताया नमाज जब पढ़ना तो आंख खुले रखना। हालांकि हमारा भी एक्सपीरियंस है कि आंख हम बंद करें तो ज्यादा हमारी तवज्जो होती। उसके बावजूद भी हबीब मुस्तफा ने गाइड किया हमको कि आंख खोलकर नमाज पढ़ना, क्योंकि ये घर के वहां लिखा नहीं है, लेकिन चूंकि ये आंख बंद करने का कॉन्सेप्ट दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में मौजूद है, लिहाजा इस्लाम उससे डिस्टिंग्विश होना चाहिए, इम्तियाज अलग होना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा गया कि हजरत ये यहूदी लोग चप्पल अपनी इबादत गाह से बहुत दूर उतारते हैं
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں چپل پہن کر نماز پڑھوں گا. حالانکہ عبادت گاہ الگ یقینی بات ہے احترام کی جگہ ہے. تو مسجد نبی میں اس وقت فرش ہوتا نہیں, کچی مٹی پڑی ہوتی تھی, ریت ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جان بوجھ کر کے چپل میں نماز پڑھی, محض یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو تم اگر رائٹ جاتے ہو تو ہم لیفٹ جائیں گے. عقیدے میں اور عبادت میں کبھی بھی اسلام کا تعلق غیروں سے ہو نہیں سکتا. یہ جو وحدت الادیان کا عقیدہ پیش کیا گیا یہ عقیدہ نہایت خطرناک ہے. اس کے بعد کوشش تو یہ کی گئی ہے پوری دنیا نے, اور اس کی لپیٹ میں مسلمان بھی آ گئے کہ جتنی صفت الہی ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے, بندے کے اندر ثابت کر ہی دینا ہے. کوشش تو یہ ہے. یہ آپ کو جو بات بتائی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں نے عقیدہ جو بنایا, قرآن کریم کے ترجمے میں سے پہلے, ترجمہ میں تو کوئی زیادہ چلا نہیں پاتا ہے, معاملہ کہاں کرتا آ کر کے تفسیر میں اپنی مرضی کے. ترجمہ تو تقریباً ہمارے پاس جتنے موجود ہیں سب تقریباً برابر ہوتے ہیں. ترجمہ سے پہلے 20 پیج کی اس میں انڈیکس لگایا گیا ہے. احمد اللہ خان صاحب کا ترجمہ کبھی اٹھا کر کے دیکھیے گا, ترجمہ سے پہلے 20-25 پیج کا ایک انڈیکس لگا ہوا ہے. اس انڈیکس میں سارے وہ عقیدے لکھے ہیں باطل جو کسی انسان کے ساتھ ممکن نہیں ہے, سب خدا کی صفت ہے. جیسے لکھا ہے کہ پروردگار عالم اللہ کے رسول بھی سب کچھ جانتے ہیں, اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ جانتا ہے. یہ عقیدہ آیا, یہ عقیدہ آیا, یہ بدعت. اچھا میرا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تو زندگی میں بات کہنی تھی کہ میں بھی سب کچھ جانتا ہوں. تم کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو, میں سب کچھ جانتا ہوں. اللہ کے رسول سے اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فیوچر کی بات ہے, اتنے وقت کے لیے یا اتنی چیز اللہ نے بتا دی, اب اس کے قائل ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ, کہ اللہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب کو جس نبی پر چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. لیکن ایسا اللہ نے کبھی نہیں کہا اور کبھی نہیں کیا کہ جتنا میں جانتا ہوں میں نے سب کچھ رسولوں کو بتا دیا. ایسی قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے. اور نبی کی زندگی کے ہزاروں, آپ کے سامنے ایک مرتبہ شرک پر بات کر کے ہزاروں واقعات, اگر میں غیب کے واقعات شروع کروں کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے, کم سے کم 2 مہینہ لگاتار واقعات 20 منٹ بولے جا سکتے ہیں لگاتار. یہ عقیدہ آیا کہ اللہ کے رسول بھی اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ جانتا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ آیا کہ صاحب ہر جگہ اللہ کے رسول موجود ہے. وفات کے بعد ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے رسول ہی تو درکنار ہیں, اس وقت تو چھوٹے چھوٹے بزرگ بھی ہر جگہ موجود ہیں. جب آپ یہ جملہ پکارتے ہیں مصیبت کے وقت, یا غوث المدد, اس کا مطلب ہے کہ غوث, سب سے پہلے تو یہ لفظ ہی غلط. مدد کرنے والا ناصر کون ہے؟ مالک کل ہے. آپ نے اس کو پکارا, ایک بیک وقت ایک عقیدہ تو یہ ظاہر کیا کہ کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے, 1 سال ہوا ہے یا 1000 سال ہوا ہے, اس کے اندر سننے کی طاقت ہے. نمبر 1, اس کے لیے ڈسٹینس کوئی چیز نہیں ہے. جب غوث ہر جگہ سن سکتا ہے تو رسول تو بہت اونچے درجے کا ہے. اب آپ جب پکارتے ہیں یا غوث المدد, یا ولی المدد, اپنے رکشے پہ لکھتے ہیں, اپنی گاڑی پر لکھتے ہیں, اپنے ٹرک پر لکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ آپ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم جیسے ہر جگہ مدد کرتا ہے یہ بھی مدد کرتے ہیں. یہ عقیدہ پہلے آیا بدعت, لیکن نتیجتاً کیا نکلا پہنچا, یہ شرک پہنچا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے. ایسے ابھی ہمارے پاس 10-12 عقیدے جو خطرناک قسم کے ہیں وہ امت میں ڈالے گئے. یہ بدعت جو عقیدے کی ہے اس سے بچنا نمبر 1 پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.